بھائی کا سوال ہے کہ میرے خاندان میں جو لوگ گزر چکے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، وہ سب شرک کرتے تھے، لیکن میں انہی کی اولاد میں سے ہوں اور شرک سے پرہیز کرتا ہوں۔ کیا اللہ میرے فوت شدہ کی بخشش کر دے گا؟ کیونکہ میرے بڑے جو مر چکے ہیں انہیں معلوم بھی نہ تھا کہ شرک بڑا گناہ ہے۔ جب قرآن حکیم میں یہ لکھا ہے کہ بے شک اللہ کا ولی زندہ ہے اپنی قبروں پر، تو قبروں میں جانا پھر شرک کیسے ہے؟ نبی، ولی، پیغمبر میں اور صحابیوں میں کیا فرق ہے؟ بغیر کھانے میں فاتحہ پڑھنا کیسا ہے، جبکہ فاتحہ میں قرآن کی کچھ آیت ہی پڑھی جاتی ہیں، پھر درود پاک پڑھ کر دعا کرتے ہیں، کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرے خاندان میں جو لوگ گزر چکے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، وہ سب شرک کرتے تھے، لیکن میں انہی کی اولاد میں سے ہوں اور شرک سے پرہیز کرتا ہوں۔ کیا اللہ میرے فوت شدہ کی بخشش کر دے گا؟ کیونکہ میرے بڑے جو مر چکے ہیں انہیں معلوم بھی نہ تھا کہ شرک بڑا گناہ ہے۔ شرک اکبر ایک ایسا جرم ہے کہ اللہ نے وہ کسی کا معاف نہیں کرنا، اس کے اندر جہالت بھی عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جاہل ہے، توحید کو نہیں سمجھتا، تو یہ جہالت کا عذر شرک اکبر میں اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آپ کو اللہ نے توحید کا فہم عطا فرمایا، اللہ کا شکر ادا کیجئے اس عظیم نعمت پر جس سے آج انسانوں کی اکثریت ناواقف ہے، لیکن مشرک کے لیے دعا کرنے کی اجازت اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دی اور اہل ایمان کو نہیں دی۔ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اور آپ کی توحید کی دعوت کو سمجھنے کی بنیاد پر ان کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شرک اکبر کی حالت میں مرا ہے تو وہ انسان ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ جب قرآن حکیم میں یہ لکھا ہے کہ بے شک اللہ کا ولی زندہ ہے اپنی قبروں پر، تو قبروں میں جانا پھر شرک کیسے ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ وہ ذرا سورت اور آیت نمبر ہمیں بھی بتا دو کہ قرآن میں لکھا ہو کہ اللہ کا ولی زندہ ہے۔ کہیں نہیں لکھا، کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے۔ جو انسان مر جاتا ہے، وہ نبی ہو، وہ علی ہو، وہ ولی ہو، وہ اس قبر میں دفن ہو جاتا ہے، اس دنیا کے لحاظ سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اس کا مال وراثت تقسیم ہو جاتا ہے، اس کا اس دنیا والوں سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ نہ دنیا والوں کو اس کی زندگی کا شعور ہوتا ہے، نہ اس کو دنیا والوں کی زندگی کا شعور ہوتا ہے۔ وہ اگلے جہان میں جا چکا ہے، اگر نیک ہے تو اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے، اور اگر برا ہے تو وہ قبر جہنم کا گڑھا بن چکی ہے۔ وہ آپ کے حالات کو نہیں سمجھتا، آپ اس کے حالات کو نہیں سمجھتے، اس دنیا کے لحاظ سے وہ چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر اشکال پیدا کرتے ہیں کہ اگر مرنے والے کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے اور مال تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور ان کا مال وراثت بانٹی بھی نہیں گئی۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، امت کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو اس کا جواب سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دوسرے نکاح کی ممانعت کیوں تھی؟ اس لیے نہیں کہ نبی زندہ ہیں، اس لیے نہیں کہ نبی پر موت نہیں آئی، آپ زندہ ہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے نبی کی بیویوں کو پوری امت کی مائیں قرار دے دی۔ تو ماں سے نکاح جائز ہے؟ نبی کی بیوی تو ہماری مائیں ہیں، عائشہ ہماری ماں ہے، خدیجہ ہماری ماں ہے، میمونہ اور حفصہ ہماری ماں ہیں، تو ماں سے
کون نکاح کر سکتا ہے؟ ماں سے نکاح حرام ہے۔ نبی کی بیویوں سے نکاح حرام ہونے کی دلیل یہ نہیں کہ نبی زندہ ہیں، جیسے احمد رضا خان بریلوی ملفوظات احمد رضا میں لکھتے ہیں کہ نبیوں کی بیوییں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، نبی کی بیوییں اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی بیوییں ان قبروں میں پیش کی جاتی ہیں جن سے وہ شباشی کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی بڑی بکواس کے باوجود بھی اس کو کوئی گستاخ رسول نہیں کہے گا، وہ پھر بھی عاشق رسول کا سٹیکر لگوا کر بیٹھا ہے۔ نبی کا مال وراثت کا تقسیم نہیں ہوتا، کیوں؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ انبیاء جو مال چھوڑ جائیں وہ امت کے لیے صدقہ ہے، ہماری وراثت ہمارا علم ہے، جو علم دے کر جاتے ہیں یہ نبی کی اصل وراثت ہے۔ اسی لیے علماء کو نبیوں کا وارث قرار دیا گیا۔ نبی، ولی، پیغمبر میں اور صحابیوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، نبی، پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی جو پیغام لے کر اللہ کا آتے ہیں، اور صحابی جو نبیوں کا ساتھ دیں، جو حالت ایمان میں اللہ کے نبیوں کی بیعت کریں یا ان کو دیکھیں تو وہ اللہ کے نبی کے صحابہ قرار پاتے ہیں۔ ولی، اللہ کے پیارے کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ بغیر کھانے میں فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ جبکہ فاتحہ میں قرآن کی کچھ آیت ہی پڑھی جاتی ہیں، پھر درود پاک پڑھ کر دعا کرتے ہیں، کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ کھانا سامنے رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، قرآن کی کچھ آیات پڑھنا، اس میں کیا غلط ہے؟ قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے بھائی؟ ایک رکعت میں کتنے سجدے؟ آواز نہیں آ رہی، روزہ زیادہ لگ رہا ہے کیا؟ 2 ہیں، آپ تو سن رہے ہو، میں سنا رہا ہوں یار۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے؟ اگر میں تیسرا سجدہ کروں تو تیسرے سجدے میں گانے گاؤں گا، گالیاں دوں گا، اللہ کی تسبیح کروں گا نا، تو یہ تیسرا سجدہ میرے لیے جنت میں جانے کا سبب ہوگا یا جہنم میں؟ جی کیوں؟ کیا حرج ہے؟ سجدہ ہی ایک زیادہ کیا ہے یار۔ مغرب کی نماز کتنی رکعت ہے فرض؟ اگر میں 4 پڑھ لوں، کیا چوتھی رکعت میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا؟ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی؟ رکوع سجدوں کی تسبیحات نہیں ہوگی؟ تو پیچھے صفائی کرنے والا جو عامل ہے وہ بھی کہے گا مولوی صاحب پاگل تو نہیں ہو گئے، آج مغرب کی 3 رکعتیں آپ نے 4 پڑھا دی۔ کیا خیال ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ یہ شریعت پوری ہو چکی ہے، اس شریعت میں اضافے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا جاتا، آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا آغاز کر دیتے اور ختم کرنے پہ الحمدللہ پڑھتے۔ اب کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، قرآن کی سورتیں پڑھنا، کھانا مزیدار ہو، کھانا مزیدار ہو، حلوہ ہو، دیسی مرغی ہو، چامپیں شامپیں ہوں، مزے کی چیزیں ہوں، تو پھر مولوی صاحب کیا کون سی سورت شروع کرتے ہیں؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اور اگر دال مسور، دال ماش، مونگی کی دال یا ہم پاکستانیوں کے لیے حیدرآبادی چاول آ جائیں تو پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، پانی پی کے کہتے ہیں یہ تبرک، گھر بھیج دو، پھونک مارتی میں نے، جاؤ گھر بھیج دو اس کو بس۔ یہ کھانا نبی کے سامنے آیا یا نہیں آیا؟ اگر یہ کھانا رکھ کر فاتحہ پڑھنا، درود پڑھنا، قرآن کی سورتیں پڑھنا دین ہوتا، نبی پڑھتے یا نہ پڑھتے؟ پڑھتے۔ جیسا تیسرا سجدہ دین ہوتا تو نبی کرتے، تیسرا سجدہ ایک رکعت میں نہ کرنا دین ہے، کرنا ہلاکت اور بربادی اور بدعت ہے۔ اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا دین ہے، اور بسم اللہ کے علاوہ فاتحہ، سورت یاسین، سورت ملک، چاروں قل، یہ پڑھنا ہلاکت و بربادی اور بدعت ہے، کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔